بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب به۔ بات چل رہی ہے تخصیص کے دلائل منفصلہ شرعیہ کی۔ اس میں بھی قرآن اور سنت کی ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کی تخصیص کرنے کے جو 4 صورتیں ہیں اس کا بیان چل رہا ہے۔ کہہ رہے فَأَمَّا السُّنَّةُ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِهِ۔ بہرحال سنت کے ذریعے سے قرآن کریم کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ حدیث کے ذریعے سے قرآن کریم کی تخصیص کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں کوئی عام حکم بیان ہوا ہے تو اس عام حکم کی تخصیص سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دی انہوں نے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں، مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں دوہرا حصہ ملے گا۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے عام حکم یہ پتہ چلا کہ میت کی جو بھی حقیقی اولاد رہے گی اس کو وراثت میں حصہ ضرور ملے گا، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، چاہے کون سی بھی صورتحال ہو، بہر صورت اولاد وارث بنے گی۔ یہ حکم عام پتہ چلا قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ذریعے سے۔ تو اس حکم عام کی تخصیص ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یرث القاتل، قاتل وارث نہیں بنے گا، قاتل وارث نہیں بنے گا، لا یرث القاتل، یعنی کوئی رشتہ دار اگر اپنے مورث کو قتل کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے اور وہ مقتول رشتہ دار ایسا ہے کہ قاتل کو اس میں سے حصہ ملنے والا ہے وراثت میں سے، جیسے بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اب بیٹا وارث نہیں بنے گا، یعنی وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ محجوب ہو جائے گا۔ تو دیکھیے حدیث پاک نے آ کر قرآن کریم کے حکم میں تخصیص پیدا کر دی۔ قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہر صورت اولاد وارث بنے گی، چاہے باپ کو قتل ہی کیوں نہ کرتے، لیکن حدیث پاک کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اگر اولاد میں سے کوئی اپنے باپ کو قتل کرے تو وہ قاتل وارث نہیں بنے گا، وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ تو یہ حدیث کا حکم خاص ہے، اس حکم خاص کے ذریعے سے قرآن کریم کے حکم عام کی تخصیص ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں تخصیص کی تیسری صورت، سنت کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص، اور وہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز، اس لیے کہ ویسے بھی سنت بیان ہے قرآن کریم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا اس لیے تاکہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی وضاحت کر دے، اس کی تفسیر بیان کر دے، اس کے احکامات کی تشریح بیان کر دے۔ تو سنت بیان ہے، قرآن مبین ہے، تو بیان کے ذریعے سے مبین کی تخصیص جائز ہے۔ بات سمجھے؟ یہ جمہور کا موقف ہے، جمہور کا مسئلہ ہے۔ وقال بعض المتکلمین،
دوسرا مسلک دیکھیے بعض متکلمین کا، ان کا کہنا ہے لا يجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کریم کی تخصیص جائز نہیں ہے، خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کریم کی تخصیص جائز نہیں۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ بعض متکلمین۔ امام شیرازی کو یہ بات تسلیم ہے۔ آگے اس کے جوابات ہیں۔ وقال عیسیٰ بن ابان، تیسرا مسلک عیسیٰ ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان دخلہ التخصیص بدلیل جاز تخصیصہ بخبر الواحد وَإِن لَّمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيص بِدَلِيلٍ لَّمْ يَجُزْ۔ ان کا کہنا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کے حکم عام کی تخصیص اس وقت جائز ہے جبکہ قرآن کے اس حکم عام کی پہلے سے تخصیص کسی دلیل سے ہو چکی ہو۔ اگر قرآن کے اس حکم عام کی تخصیص پہلے سے کسی دلیل کے ذریعے نہیں ہوئی ہے تو پھر بالکل ابتدائی درجے میں قرآن کے اس حکم عام کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا ہے کس کا؟ عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا موقف، بات سمجھ میں آ گئی ان کی؟ ان کا کیا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے حکم عام کی تخصیص اگر پہلے سے کسی دلیل سے ہو چکی ہو تو خبر واحد کے ذریعے سے اس کی تخصیص کرنا جائز ہے، اور پہلے سے اگر تخصیص نہیں ہوئی ہے تو پھر خبر واحد کے ذریعے سے اس حکم عام کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدْخُلْهُ التَّخْصِيص بِدَلِيلٍ لَّمْ يَجُوزْ۔ تین مسلک بیان کیے امام شیرازی نے، اور ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ پہلے مسلک کو، جمہور کے مسلک کو۔ جمہور کا مسلک کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کے حکم عام کی تخصیص سنت کے ذریعے سے کرنا جائز ہے، سنت کے ذریعے سے کرنا جائز ہے۔ بات سمجھے؟ والدلیل علی جواز ذالک، اس کے جواز پر دلیل کیا ہے؟ انہما دلیلان یعنی یہ دونوں دلیلیں ہیں، دونوں یعنی قرآن بھی دلیل ہے اور سنت بھی کیا ہے؟ دلیل۔ احدہما خاص والآخر عام، سنت خاص ہے یعنی ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ فقضى بالخاص منہما علی العام، تو خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہو جائے گا۔ کما لو کانا من الکتاب، جیسے کہ اگر دونوں قرآن کی دلیلیں ہوتی، دونوں قرآن سے متعلق ہوتی، اور ایک خاص اور ایک عام، تو قرآن کی خاص کے ذریعے سے قرآن کے عام کی تخصیص کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک قرآن سے ہے اور ایک سنت سے ہے، ایک خاص ہے ایک عام ہے، تو خاص کے ذریعے سے عام کی تخصیص کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ بیان کے ذریعے سے ویسے بھی مبین کی تخصیص ہوتی ہے، اور حدیث تو بیان۔ بات سمجھے؟ ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی تھی جمہور کے مسئلہ۔ جمہور کا موقف کیا تھا؟ کہ سنت کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص جائز ہے، قرآن کے حکم عام کی سنت کے حکم خاص کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز۔ اس لیے کہ دونوں میں سے ایک خاص ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ عام ہے، اور لا یرث القاتل یہ خاص ہے، اور خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوتا ہے۔ والدلیل علی من فرق بین ان یکون قد خص بغیرہ او لم یخص،
عیسیٰ ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اب دلیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ قرآن کے اس حکم عام کی تخصیص پہلے سے کسی دلیل سے ہوئی ہو تو سنت کے ذریعے سے اس کی تخصیص کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے سے کسی دلیل سے نہیں ہوئی ہو تو سنت کے ذریعے سے اس کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ یہی بات کہی تھی نا امام عیسیٰ ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل پہلے سے تخصیص ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ اس لیے ہوتا ہے، خاص کے ذریعے سے عام کی تخصیص اس لیے ہوتی ہے، خاص کے ذریعے سے عام کی تخصیص اس لیے ہوتی ہے کہ لفظ عام جو ہوتا ہے، لفظ عام جو ہوتا ہے وہ ایسے معانی پر مشتمل ہوتا ہے جس میں لفظ عام جو ہوتا ہے اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں بہت سے معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ بہت سے معانی کا کیا ہوتا ہے؟ یہی پکڑ لیجئے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد میں بیٹے بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئی، قاتل بھی آ گئے، غیر قاتل بھی آ گئے، ہر قسم کی اولاد آ گئی، اس میں حقیقی ہر قسم کی اولاد آ گئی، چاہے اللاتی ہو، حقیقی ہو، عقیافی ہو، تمام قسم کی اولاد اس میں داخل ہو گئی۔ عام ہے نا لفظ؟ تو عام میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے، اور خاص میں ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کسی اور معنی کا احتمال ہوتا، ایک متعین المعنی لفظ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ایک متعین المعنی لفظ رہتا ہے، کس میں؟ خاص میں، اور عام میں کئی معنی۔ خاص میں جیسے لا یرث القاتل، القاتل کا لفظ بالکل مخصوص ہے، مخصوص، اس میں غیر قاتل کوئی داخل نہیں ہے۔ لہذا خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ عام کے جو عموم ہیں اس عموم میں خاص کے ذریعے سے تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔ لہذا پہلے سے کسی دلیل سے تخصیص ہوئی ہو پھر کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے، یہ معنی کرنا یا یہ تفریق کرنا صحیح نہیں۔ والدلیل علی من فرق بین ان یکون قد خص بغیرہ ولم یخص وانہ انما خص به اذا دخله التخصیص لانه يتناول الحكم بلفظ غیر محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وان لم يدخله التخصیص۔ یہ معنی اس وقت بھی پایا جاتا ہے چاہے اس میں تخصیص نہ ہوئی ہو، تب بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، چوتھی قسم۔ پہلی قسم کیا آئی تھی؟ قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص۔ دوسری صورت کیا تھی؟ قرآن کے ذریعے سے سنت کی تخصیص۔ تیسری صورت سنت کے ذریعے قرآن کی۔ اب چوتھی قسم سنت کے ذریعے سنت کی تخصیص، یہ بھی جائز ہے، دونوں بیان ہے نا، سنت جائز ہے تخصیص۔ اس کی مثال کیا؟ مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء، مردار کی کسی بھی چیز سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر شرعی ذبح کے اپنی موت خود مر گیا ہو، یا اس کے ذبح کے اندر شرعی طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ کافر کا ذبیحہ مردار ہے، خود بخود کوئی مرغی مر گئی مردار ہے، خود بخود کوئی بکری مر گئی مردار ہے۔ تو مردار کی کسی بھی چیز سے نفع مت لو، نہ اس کے گوشت سے، نہ ہڈی سے، نہ چمڑے سے، کسی بھی چیز سے۔ یہی مطلب ہوا نا لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء۔ یہ حدیث کیا ہے؟ عام ہے خاص ہے؟ عام، بالکل۔
المیتہ اسم جنس معرب باللام. اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری آپ نے دیکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یہ اپنی موت مر گئی اس لیے یہاں پر پھینکی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا اخذتم احابها فدبغتموه فانتفعتم، اس کی چمڑی اتار لیتے، اس کو دباغت دے دیتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے. تو کیا پتہ چلا حدیث سے کہ مردار کا اگر چمڑا دباغت دیا جائے تو دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، اب اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث کیا ہے؟ عام ہے خاص ہے؟ خاص. احاب صرف چمڑے سے متعلق، وہ بھی دباغت دیے ہوئے چمڑے کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور لا تنتفعوا من المیتۃ بشیء، اس میں گوشت، ہڈیاں، چمڑا سب داخل ہے. اور چمڑے کی نفی کی جا رہی ہے دباغت دیے ہوئے، کس سے؟ وہ دوسری حدیث. تو ہوا نا سنت کے ذریعے سے سنت کی کیا ہو گئی ہے؟ تخصیص ہو رہی. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ مردار کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے اس کے چمڑے کے، کہ اگر چمڑے کو دباغت دیا جائے تو وہ دباغت دینے کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کو انتفاع میں لا سکتے، اس کو استعمال میں لا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سنت کے ذریعے سے سنت کی تخصیص ہوئی. اس کے ذریعے سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ السُّنَّةَ جُعِلَتْ بَيَانًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْتَقِرَ الْبَيَانُ إِلَى الْبَيَانِ. دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ سنت کے ذریعے سے سنت کی تخصیص جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سنت خود بیان ہے، لہذا بیان کا محتاج ہو یہ جائز نہیں. یہ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ بیان کا محتاج نہیں ہو سکتا. وقال بعض اہل الظاہر، تیسری جماعت بعض ظاہریہ کہتے ہیں خاص اور عام کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، دونوں کو ساقط کر دو، دونوں کو کیا کرو. یہی قاضی ابوبکر اشعری کا کہنا. لیکن امام شیرازی ترجیح کس کو دیں گے؟ پہلے مسلک کو. کون سے؟ کہ سنت کے ذریعے سنت کی تخصیص کیوں کر ترجیح دے رہے ہیں؟ ایک حکم عام ہے اور ایک حکم خاص ہے، اور خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے خاص کے ذریعے سے عام پر فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ تخصیص جائز ہے، اس تخصیص میں کوئی حرج نہیں ہے. 4 قسمیں بیان ہوئی نا. قرآن کے ذریعے قرآن کی تخصیص، قرآن کے ذریعے سنت کی تخصیص، سنت کے ذریعے قرآن کی تخصیص، اور سنت کے ذریعے سنت کی تخصیص. 4 قسمیں بیان. یہ تو منطوق کی بات تھی. کس کی بات تھی؟ منطوق کی. اب مفہوم کی بات. قرآن و سنت کے مفہوم کے ذریعے سے ایک دوسرے کی تخصیص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فضربان، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ فحو الخطاب و دلیل الخطاب، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف. فحو الخطاب، مفہوم موافق. کیا تعریف ہے مفہوم موافق کی؟ کہ جس میں منطوق بھی اور مسکوت عنہ ایک دوسرے کے مطابق ہو. اور مفہوم مخالف، اس میں منطوق بھی اور مسکوت عنہ ایک دوسرے کے خلاف ہو، اپوزٹ میں. تو مفہوم کی یہ 2 قسمیں ہیں. ابتداء فاما فحو الخطاب فهو التنبیہ ويجوز تخصیص. کہہ رہے مفہوم موافق کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا جائز. مفہوم موافق کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تقل لهما اف، والدین کو اف مت کہو. فإن هذا في قول الشافعي يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جديد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ جو منطوق ہے فلا تقل لهما اف،
یہ حکم پر دلالت کرتا ہے اپنے علت کی بنیاد پر، مگر یہ کہ یہ قیاس جلی جیسا ہے، وہ علت بالکل واضح ہے، ظاہر ہے۔ یعنی فلا تقل لهما اف، یہ تو منطوق ہے، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ والدین کو مت مارو، والدین کو مت مارو۔ اور یہ مفہوم کس سے نکلتا ہے؟ علت سے۔ علت کیا ہے؟ اذیت۔ اف کہنے میں والدین کو اذیت ہوگی، تو مارنے میں تو اذیت اور زیادہ ہوگی۔ وعلى قول غیرہ يدل على الحکم بلفظہ فهو كالنص، اور دوسرے حضرات کے اعتبار سے یہ جو مفہوم ہے، یہ حکم پر اپنے لفظ کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، تو وہ نص کی طرح۔ امام شافعی تو کہتے ہیں علت کی بنیاد پر لا تضربہما ثابت ہو، یہ کہہ رہے لفظ سے ہی ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال مفہوم موافق کے ذریعے سے حکم عام کی تخصیص کرنا جائز ہے، حکم عام کی تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ فلا تقل لهما اف، اس کا مفہوم موافق ہے لا تضربہما، تو مفہوم موافق کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کر سکتے ہیں، لفظ عام کی تخصیص۔ جیسے کہیں پر کوئی عبارت ہو کہ والدین کو سمجھایا جائے، یہ کیا جائے، تو وہاں پر آپ حکم خاص لگا سکتے ہیں کہ ان کو مارا نہ جائے۔ واما دلیل الخطاب، رہا سوال مفہوم مخالف کا، الذی هو نقیض النطق، جو منطوق کی ضد ہے بالکل۔ مفہوم مخالف کہتے ہیں اسے کہ جس میں منطوق بھی اور مسکوت عنہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں، مخالفت میں رہتے ہیں۔ فیجوز تخصیص العموم بھی، اس کے ذریعے سے لفظ عام کی تخصیص کرنا جائز نہیں، یہی حنفیہ کا بھی کہنا۔ لأن عندهم أنه ليس بدلیل، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک مفہوم مخالف دلیل نہیں ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ اگلے باب میں آئے گی۔ ہم لوگ مفہوم مخالف کو دلیل مانتے ہیں، حنفیہ مفہوم مخالف کو دلیل نہیں مانتے، آگے مستقل بیان آئے۔ وعندنا هو دلیل، اور ہمارے نزدیک یعنی شوافع کے نزدیک مفہوم مخالف کیا ہے؟ دلیل ہے، کالنطق فی احد الوجہین، منطوق کی طرح، دو وجہوں میں سے ایک وجہ کے مطابق، ایک وجہ کی دلیل نہیں ہے، دوسری وجہ کی دلیل ہے۔ وکالقیاس فی الوجہ الاخر، اور دوسرے وجہ کے مطابق مفہوم مخالف یہ قیاس کی طرح ہے۔ فأیہما کان جازت تخصیص، ان میں سے جو بھی صورتحال ہو تخصیص جائز ہے، تخصیص کیا ہے؟ جائز ہے۔ فأیہما کان جازت تخصیص، ان میں سے جو بھی صورتحال ہو تخصیص جائز ہے، یعنی مفہوم مخالف کے ذریعے سے تخصیص جائز ہے، مفہوم موافق کے ذریعے سے بھی تخصیص جائز ہے۔ یعنی ہم چاہے مفہوم مخالف کو منطوق کی طرح مانیں یا قیاس کی طرح مانیں، بہر صورت اس کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، یہ مطلب ہے فأیہما کان اجازت تخصیص کا۔ بہرحال جیسے منطوق کی تخصیص منطوق کے ذریعے سے جائز ہے، ویسے مفہوم کے ذریعے سے بھی تخصیص جائز ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟